آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے۔ جاہدہ کا جو لفظ ہے جیم ہا دال سے ہے، بڑے پیمانے پر کی جانے والی کوشش کو کہتے ہیں۔ والمنافقین، اور منافقوں سے۔ وغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان پر، یعنی فمنس اختیار کیجئے ان کے ساتھ، کیونکہ بسا اوقات سختی انسان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے۔ بعض لوگ پیار کی زبان سمجھتے ہیں اور بعض لوگ سختی کی زبان سمجھتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جہاد اور سختی کے حکم کا تعلق دنیا سے ہے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے کفار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، لیکن ان منافقین کے ساتھ آپ سختی کیجیے۔ ایکچولی منافقوں پر غزوہ تبوک تک سختی نہیں کی گئی تھی۔ اس کی کچھ وجوہات تھیں۔ ایک وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم ہونا، دوسری وجہ کہ کہیں مسلمانوں کے درمیان داخلی انتشار نہ پھیل جائے، یعنی بے ترتیبی نہ آ جائے، کوئی بدنظمی نہ آ جائے، کوئی گھبراہٹ نہ آ جائے، کہیں یہ امت مسلمہ بکھر نہ جائے، اور تیسری وجہ غیروں کے طعنے۔ اور یہ آیات غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوئیں، جبکہ منافقوں کو اپنی سازشوں اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں 9 سال گزر چکے تھے، یعنی مسلمانوں کو پریشان تقریباً 9 سال سے کر رہے تھے۔ اب تک ان منافقوں کے ساتھ جو نرم رویہ اختیار کیا گیا اس کی کئی وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم خو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مجرموں کو سزا دینے کے بجائے اس سے درگزر کرنے اور اسے معاف کر دینے کی طرف مائل رہتی تھی۔ دوسری وجہ کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سختی کرتے تو مسلمانوں کے اندر داخلی فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا، یعنی مسلمان بکھر جاتے، یا پھر مسلمانوں میں بے ترتیبی آ جاتی، یا پھر مسلمانوں میں بدنظمی آ جاتی۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے ساتھ نرمی برتی۔ اور غزوہ تبوک سے پہلے مسلمانوں کی حکومت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ بیرونی اور اندرونی ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کر سکے، اور اگر ایسا ہی کام کرنا پڑتا تو اسلام کی نشر و اشاعت کے مقاصد پیچھے رہ جاتے، یعنی مسلمان جو اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ کوششیں پیچھے رہ جاتی اور ان کا دھیان دوسری طرف چلا جاتا۔ پھر اس کی تیسری وجہ غیروں کے، یعنی نان مسلمز کے طعنے تھے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ غزوہ مستلق کی واپسی پر جب عبداللہ بن ابی نے اوس اور خزرج کے درمیان انتشار کا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازیبہ کلمات کہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تھی کہ آپ بس مجھے پرمیشن دیں، میں اس کو قتل کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نہیں، جانے دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگا ہے۔ بخاری کی روایت میں یہ ساری ڈیٹیلز آتی ہیں۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کفار کے ساتھ جہاد کیجیے اور منافقوں کے ساتھ بھی، اور سختی کیجیے ان پر۔ اب یہ کہ منافقوں سے جنگ اس لیے نہیں کی جائے گی کیونکہ اسلامی احکام ظاہری حالت پر لاگو ہوتے ہیں اور باطن کو اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، یعنی بظاہر اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو obviously اس کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اور اگر وہ باطنی اعتبار سے منافقت کر بھی رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد اس کو کیا جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں منافقین سے اعلان برات ہے، ٹھیک ہے جی، کفار کے ساتھ جہاد تلوار کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن منافقین کے ساتھ تلوار سے جہاد کبھی بھی نہیں کیا گیا، ان کے ساتھ سختی ضرور برتی گئی ہے، جیسے کہ یہاں الفاظ آئے نا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور سختی کیجیے ان پر۔ اب ان کے ساتھ سختی کرنی ہے، اس کی کیا شکلیں ہوں گی؟ آئندہ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، یعنی ان منافقوں کی جو باتیں ہیں اس پر بالکل بھی اعتماد نہ کیا جائے۔ دوسری بات،
ان کی فتنہ پردازیوں پر پردہ نہ ڈالا جائے، یعنی جو بھی یہ فتنہ کرتے ہیں اب اس کو چھپایا نہ جائے۔ تیسری بات، ان کی شہادت کو معتبر نہ سمجھا جائے، یعنی کسی بھی معاملے میں اگر یہ گواہی دینے آئیں تو ان کی گواہی کو معتبر نہ سمجھا جائے، یعنی مانا نہ جائے۔ چوتھی بات، ان کو جماعتی مشوروں سے الگ رکھا جائے، یعنی مسلمانوں کی جو جماعت ہے وہ کسی معاملے کو لے کر مشورہ کر رہی ہے تو ان سے مشورہ نہ لیا جائے۔ کیوں نہ لیا جائے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی منافقتوں کے ساتھ ہی مشورے دینے ہیں، اس لیے ان سے مشورہ نہ لیا جائے، ان کو ان مشوروں سے الگ رکھا جائے۔ پانچویں بات، کوئی عہدہ یا منصب ان کو نہ دیا جائے۔ اچھا، کیوں نہ دیا جائے کوئی عہدہ؟ کیونکہ اگر ان کو عہدہ دیا گیا تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اس عہدے کا غلط استعمال کرنا ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ اس عہدے کی پاور کی وجہ سے مسلمانوں کو اور پریشان کریں گے۔ چھٹی بات کہ ان سے مخلصانہ میل جول اور تعلقات نہ رکھے جائیں تاکہ یہ بات ان پر واضح ہو جائے کہ ان کی مسلمانوں کی نظروں میں کوئی عزت نہیں۔ ساتویں بات، دلائل کے ساتھ ان کے خلاف حجت قائم کی جائے۔ تو یہ وہ تمام سختی کے معاملات ہیں جو ان منافقین کے ساتھ کیے جائیں، جیسے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمنافقین وغلوظ علیہم، اور منافقوں سے اور سختی کیجیے ان پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ تلوار سے اور منافقوں کے ساتھ زبان سے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ ختم کر دیا گیا ہے۔ تفسیر طبری میں یہ بات آتی ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ کفار کے ساتھ تلوار سے جہاد کرو اور منافقوں پر کلام کے ساتھ سختی کرو، کہ ان کے خلاف یہی جہاد ہے۔ یہ بات بھی تفسیر طبری میں آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے حسن اور قتادہ کا قول ہے کہ ان سے جہاد یہ ہے کہ ان پر حدود کو قائم کیا جائے، یعنی یہ اخلاقی جرائم کا ارتکاب کریں تو ان پر حدود قائم کی جائیں۔ یہ بات تفسیر ابن ابی حاتم میں آتی ہے۔ ان تمام اقوال میں اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حالات کے حساب سے کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کے لیے کبھی ایک انداز اختیار کیا جا سکتا ہے اور کبھی دوسرا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ حالات اور ضرورت کے مطابق ہی بھرپور کوشش جہاد ہے نا۔ بعض دفعہ مکہ والے حالات ہوتے ہیں، بعض دفعہ مدینہ والے حالات ہوتے ہیں، تو اس حساب سے ہی پلاننگ کی جائے گی۔ مفسرین جو ہیں اس آیت کو ایک اور طرح سے بھی ڈیفائن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک رائے تو یہی ہے کہ اگر منافقین کا نفاق اور ان کی سازشیں بے نقاب ہو جائیں تو ان سے بھی اسی طرح کا جہاد کیا جائے گا جس طرح کافروں سے کیا جاتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ منافقین کی سازشیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اگر وہ کھل جاتی ہیں تو obviously وہ سزا کے مستحق ہیں۔ جس طرح سے پھر کفار کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے اسی طرح سے پھر ان منافقین کے ساتھ جہاد کیا جائے گا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ منافقین سے جہاد یہ ہے کہ انہیں زبان سے واعظ اور نصیحت کی جائے، یا وہ اخلاقی جرائم کریں تو ان پر حدود کو نافذ کیا جائے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ جہاد کا حکم کفار سے متعلق ہے اور سختی کرنے کا منافقین سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے کو کہا ہے اور منافقین کے ساتھ سختی کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آراء میں کوئی اختلاف نہیں، حالات کے اعتبار سے کسی بھی رائے پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، واغلظ علیہم اور سختی کیجئے ان پر، فرمنس اختیار کی جائے ان کے ساتھ، ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اینی ہاؤ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ ویسے آپ دیکھیے تو جہاد کی 3 بڑی قسمیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ دشمن کے ساتھ جہاد جو کہ میدان جنگ میں ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے شیطان کے ساتھ جہاد، یہ بھی کوئی چھوٹا جہاد نہیں ہے، پھر اسی طرح سے نفس کے ساتھ جہاد، یہ بھی کوئی چھوٹا جہاد نہیں ہے۔ یہ 3 بڑے جہاد ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی اور جہاد کی قسمیں ہیں کہ آپ زبان سے جہاد کرتے ہیں، آپ ہاتھ سے جہاد کرتے ہیں، آپ علم کے ساتھ جہاد کرتے ہیں،
آپ قرآن کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ جہاد کو جہادن کبیرہ کہا گیا ہے۔ اب یہی ہے کہ آپ اور میں جتنا قرآن عام کریں گے اتنا زیادہ لوگ کفر سے اور منافقتوں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت ہم سب کے بس میں صرف ایک یہی جہاد ہے، اور یہ جہاد بھی کوئی چھوٹا جہاد نہیں ہے کہ آپ قرآن کو اچھے سے سیکھیں، احادیث کو اچھے سے سیکھیں، اور پھر اس کو آگے پہنچانے والے بنیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب لوگ قرآن پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ منافقتوں سے دور ہوں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ منافق کو بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے سورہ توبہ میں، بار بار ان کی بات کی جاتی ہے، بار بار ان کی بات کی جاتی ہے، تاکہ ہم سب منافقتوں سے بچیں۔ اصل بات کیا ہے کہ یہ منافق کہنے کو تو مسلمان ہے، لیکن وہ مسلمان ہے نہیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بارہا منافقین کا ذکر کیا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے اس منافقت سے بچیں، کیونکہ یہ منافقت ایسی خصلت ہے کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان ہونے سے دور ہو جاتا ہے، مومن ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ما قالو، نہیں انہوں نے کہی، یعنی کوئی بات۔ وہ بارہا آ کے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ اپنی مجلسوں میں اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ جس میں مسلمانوں کا مذاق اڑانا اور اپنی سازشیں کرنا، لیکن جب یہ سازشیں اور یہ نازیبہ باتیں کھلتی تھیں تو یہ کہتے تھے ہم نے تو ایسا نہیں کہا ہے، اور پھر اس پر یہ جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے ہیں، آپ نے خواہ مخواہ ان باتوں کو سنجیدہ لے لیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات کا یہاں ذکر کر رہے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، نہیں انہوں نے کہی، یعنی کوئی بات۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، قالوا انہوں نے کہا ہے، کلمۃ الکفر، کلمہ کفر، وَكَفَرُوا، اور انہوں نے کفر کیا، بعد اسلامہم، بعد اپنے اسلام کے۔ ہم نے عبداللہ بن ابی والا واقعہ پڑھا تھا جس میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے نازیبہ کلمات کہے تھے، اور یہ واقعہ کوئی ایک واقعہ نہیں تھا، ایسے کئی واقعے جو ہیں وہ موجود ہیں جس میں انہوں نے، یعنی ان منافقوں نے ایسے کفر کے کلمے کہے اور اللہ اور اس کے رسول کا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا۔ کئی واقعے ایسے ملتے ہیں، اسی لیے آپ دیکھیے یہاں پہ قرآن پاک میں کسی اسپیسیفک واقعے کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی کسی خاص واقعے کے بارے میں یہ بات نہیں کی جا رہی، اوور آل بات کی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور البتہ تحقیق انہوں نے کہا کلمہ کفر، یعنی کئی بار یہ ایسے کفریہ کلمے کہہ چکے ہیں۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور انہوں نے کفر کیا بعد اپنے اسلام کے۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، کنہوں نے ارادہ کیا؟ منافقین نے ارادہ کیا، بیمار ساتھ اس کے جو لم ینالو، نہیں وہ حاصل کر سکے۔ ہمو کا جو لفظ ہے ہا میم میم سے ہے، ایسا ارادہ جو دل میں ہو اور انسان اس پر غور و فکر کر رہا ہو کہ کیسے اس کو عملی جامہ پہنائے، یعنی ان کے دل میں کچھ ایسے ارادے تھے جس پر یہ باقاعدہ غور و فکر کر رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ کیسے ہم اس کو کر سکیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا سے مراد منافقوں کی چند سازشیں جس میں وہ ناکام رہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، ساتھ اس کے جو وہ نہیں حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کی کوشش میں یہ منافقین ناکام رہے، تو وہ بھی یہاں سے مراد ہے کہ یہ چاہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام رکھا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں حاصل کی، یعنی منافقین نے جو ارادہ کیا تھا وہ اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے، اور یہ ناکامی ان کو صرف ایک بار نہیں ہوئی، کئی بار ہوئی ہے، کئی بار یہ اپنے ناپاک منصوبوں، سازشوں اور شرارتوں میں ناکام ہوئے ہیں۔
جس میں سے سر فہرست تو یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے مگر ناکام اور نامراد ہوئے۔ پھر یہ کہ یہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ مجاہدین پر مال خرچ کرنے والوں سے کہتے کہ یہ خرچ بند کر دو، مگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں نے بہت سی اگزامپلس کو سیٹ کیا، الحمدللہ۔ پھر اسی طرح سے منافقین یہودیوں کو مدینہ میں آباد دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ یہودیوں کے ساتھی تھے۔ یہ منافقین یہودیوں کو مدینہ میں اسٹیبلشڈ دیکھنا چاہتے تھے، آباد دیکھنا چاہتے تھے، مگر اللہ نے انہیں برباد کر دیا۔ پھر یہ کہ یہ منافقین جو تھے عبداللہ بن ابی کو اپنا سلطان بنانا چاہتے تھے، اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے اور اسے عزت والا دیکھنا چاہتے تھے، مگر اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ یہ منافقین مجاہدین کی شکست کے خواہش مند تھے مگر اللہ تعالیٰ نے ان مجاہدین کو فتح نصیب کی۔ یہ لوگ میدان تبوک میں مجاہدین کو ہارتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے دشمن کو سامنے آنے کی ہمت ہی نہ دی۔ تو ان کی ناکامیوں کی تو ایک لمبی لسٹ ہے، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں ناکامی ہے۔ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو سکسیس نہیں دی، کامیابی نہیں دی۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ آتا ہے، ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی عقبہ والے ایک شخص سے تلخ کلامی ہو گئی، یعنی کوئی ایک چھوٹا سا جھگڑا ہو گیا۔ یہ منافقین کا ایک گروہ تھا جنہوں نے تبوک سے واپسی پر عقبہ جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ دوران بحث میں اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، اب یہ جو شخص تھا جس سے حضرت حذیفہ کی چھوٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، دوران بحث میں اس نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ عقبہ والے کتنے لوگ تھے۔ اب یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا سیدنا حذیفہ جانتے ہیں اس پلاننگ کو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگنور کرتے ہوئے نظر آئے، یعنی اس بات کو چھوڑنا چاہ رہے تھے، اس بات کو ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہے تھے حضرت حذیفہ۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ جب وہ قسم دے کر پوچھتے ہیں تو بتا دیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہمیں خبر دی گئی ہے کہ یہ کل 14 لوگ تھے، اور اگر تو بھی ان میں شامل تھا تو پھر 15 ہوئے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ ان میں سے 12 افراد تو دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ باقی رہے 3 تو انہوں نے معذرت پیش کی تھی کہ دراصل ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کی آواز ہی نہیں سنی تھی، اور نہ ہمیں معلوم تھا کہ ان کا کیا ارادہ ہے، یعنی باقی دیگر جو 12 لوگ ہیں ان 12 منافقین کا کیا ارادہ ہے۔ اور جب اللہ نے منافقین کے اس پروگرام کی اطلاع اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقبہ کا راستہ اختیار نہ کرنے کا حکم دیا، اور خود آپ نے چند صحابہ کے ساتھ اس راستے کو اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو ناکام کیا۔ پورا واقعہ مسلم میں آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس واقعے میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک شخص جو منافقین میں سے ہی تھا سیدنا حذیفہ سے یہ بات نکلوانا چاہ رہا تھا کہ کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے بارے میں بتا دیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقین کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے، ان کو ان منافقین کے نام بھی پتا تھے۔ اور پھر انہوں نے اللہ کی قسم کھا کر کیا بتایا حضرت حذیفہ نے کہ 12 لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو دنیا اور آخرت میں سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن جو 3 تھے انہوں نے ایکسکیوز کر لیا تھا اور کہا تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکارنے والا شخص تھا ہم نے اس کی آواز سنی ہی نہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ان منافقین کا کیا ارادہ ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ 3 جو ہے وہ الگ ہو گئے۔ اچھا، ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 12 منافق ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے گزر جائے۔ پڑھی تھی نا یہ مثال پیچھے ہم نے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 8 کے کندھوں پر آتشی پھوڑا ہوگا جو سینے تک پہنچے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ 12 منافقین تو اینی ہاؤ جہنم میں جائیں گے ہی جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. آج اگر کسی کو کینسر ہو جائے تو وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اور اسپیشلی آپ دیکھیے کہ خواتین کو بریسٹ کا کینسر بہت ہوتا ہے. یہ جو کندھوں پر آتشی پھوڑے کی بات ہوئی تو بسا اوقات کندھے سے تھوڑا نیچے ہی ایک پھوڑا ہوتا ہے جو کینسر کا ہوتا ہے، اور پھر وہ پھیل کر بغل کی طرف بھی جاتا ہے اور سینے کی طرف بھی جاتا ہے، اور وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے بسا اوقات کہ اگر وہ 3rd یا 4th سٹیج پر پکڑا جائے تو پورا بریسٹ کاٹنا پڑتا ہے. ایک تو وہ پھوڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، پھر اس کا جو علاج ہے وہ بھی بہت مشکل اور تکلیف دہ ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ دنیا کی تکلیف ہے، اس میں بھی انسان جو ہے وہ ان تمام ٹریٹمنٹس کو برداشت نہیں کر پاتا، کینسر جیسی بیماری کو برداشت نہیں کر پاتا. کہاں یہ جہنم میں آتشی پھوڑا ہوگا اور جہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا. یہ منافقت ایسی گندگی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس دنیا میں بھی بے برکتی دیکھتا ہے، سزائیں دیکھتا ہے، اور آخرت کی سزا تو بہت ہی بڑی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو کفریہ باتیں کرتے ہیں اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، ان کا بہت برا ہونے والا ہے دنیا والآخرہ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نَقَمُوا، اور نہیں وہ ناراض ہوئے، الا مگر ان یہ کہ اغناہم اللہ، غنی کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے آ رہا ہے کہ وہ ذریعہ بنے تھے، اور فضلہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی، کیونکہ غنی کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور فضل سے مراد یہاں پر غنیمتیں ہیں اور فتح ہے. ایکچولی مسلمانوں کی ہجرت کے بعد مدینہ کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر بہت سارے بزنسز بھی ہو رہے تھے، اور ان بزنس کو کامیابی بھی ملی، اور اہل مدینہ کی معاشی حالت بھی اچھی ہو گئی تھی. اسی طرح سے منافقین کو بھی خوب فائدہ حاصل ہوا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہا ہے کہ کیا ان کو اس بات سے ناراضی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے غنی بنا دیا ہے؟ یعنی یہ ناراض ہونے والی اور غصہ ہونے والی تو بات نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حالات اچھے کر دیے. اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ اس خوشحالی کا سبب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضل عطا کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ من فضلہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا، کیونکہ حقیقت میں غنی بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی تھا. فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں. کس چیز سے توبہ کر لیں؟ منافقت سے، کفر سے. یکو، ہوگا، خیر لہم، اچھا انہی کے لیے. اگر یہ ان منافقتوں سے توبہ کر لیتے ہیں، کفر سے توبہ کر لیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے اچھا ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ بہت لمبے عرصے تک منافقین کو مہلت دی جاتی رہی ہے. ان کو پیسہ بھی دیا گیا، یعنی مال بھی دیا گیا، تاکہ ان کا حسد، بغض، دشمنی ختم ہو. لیکن پھر بھی یہ سدھرے نہیں، یہ اپنے ناپاک منصوبے بناتے رہے، یہ سازشیں کرتے رہے، بے شک یہ اس میں ناکام ہوتے رہے. اب دوبارہ انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ، اپنا راستہ بدل لو، توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان لے آؤ، حقیقی ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے اچھا ہوگا. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑیں. کس چیز سے منہ موڑیں؟ ایمان سے، اپنی اصلاح سے. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، عذاب دے گا ان کو اللہ، عذابًا علیما، عذاب دردناک. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں بھی. وما لہم، اور نہیں ان کے لیے، فی الارض، زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں ان منافقین سے کہہ رہے ہیں کہ اگر
یہ اپنی روش نہیں بدلتے، یہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے، یہ حقیقی ایمان نہیں لاتے، یہ توبہ نہیں کرتے، یہ اپنی اصلاح نہیں کرتے، تو پھر اللہ ان کو عذاب دے گا۔ اگر یہ اسی طریقے پر رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں قتل اور غم و فکر کی صورت میں اور آخرت میں جہنم کی سزا اور ذلت و رسوائی کی صورت میں عذاب دے گا۔ یہ دنیا میں دیکھیں گے اپنا قتل ہوتا ہوا، یہ دنیا میں غم اور فکر میں ہی مبتلا رہیں گے، اور آخرت میں جہنم کی سزا ہے اور ذلت و رسوائی ہے۔ کیونکہ یہاں آپ دیکھیے عذاباً علیما کہا گیا نا، عذاباً علیماً فی الدنیا والآخرہ، اور پھر یہ کہا گیا وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ ویسے بھی آپ دیکھیے کہ منافقین کے دوست اور مددگار نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مخلص نہیں ہوتے، نہ مومنوں سے اور نہ کفار سے، اسی لیے ان کے دوست نہیں ہوتے، ان کے خیر خواہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہیں ان کے لیے زمین میں من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار جو ان کے کام آ سکے، ان کی حفاظت کر سکے، ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی نہیں جو انہیں سعادت اور کامیابی دے سکے اور انہیں خیر دلا سکے اور شر کو ان سے دور کر سکے، کیونکہ یہ اتنے مفاد پرست ہیں، ان کا کوئی مخلص دوست نہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی منافقت ہے نا، دھوکہ بازی ہے، فریب کاری ہے، تو یہ بات جان لیں کہ وہ پلٹ کر ہماری طرف ہی آئے گا۔ ہم کسی کو کیا نقصان دیں گے اپنی منافقتوں سے، یہ منافقت ہم پر ہی پلٹ کر آئے گی۔ تو اسی لیے ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو کہ کہیں ہمارے اندر منافقت تو نہیں، اور منافقوں کی جو بھی علامتیں ہم اب تک پڑھتے آ رہے ہیں ان سب کو اپنے اندر چیک کرنا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کوئی ہمارا اتنا ہی خیرخواہ ہوتا ہے جتنا ہم اس کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ یہاں جو بات ہوئی نا کہ منافقین کا کوئی دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو واقعی یہ بات ہے، کوئی ہمارا اتنا ہی خیرخواہ ہوتا ہے جتنا ہم اس کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ محبتیں دینے سے ملتی ہیں، نفرتیں بانٹیں گے تو نفرت ملے گی، محبت بانٹیں گے تو محبت ملے گی۔ اور پھر یہ کہ ہمارے اندر جتنا ایمان اور اخلاص ہوگا ہمیں اس کا دنیا اور آخرت میں اجر ملے گا، ریوارڈ ملے گا۔ جتنا ہمارے اندر یہ بری خصلتیں ہوں گی اتنا زیادہ ہم دنیا اور آخرت میں نقصان پائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اتنا زیادہ ذکر کیا ہے، اور ابھی جو ہم نے پیچھے آیات پڑھی جنت کی، کتنی خوبصورت آیات تھی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کتنی سخت آیات آ رہی ہیں، اور کتنا کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں ہم سب سے کہ ہم سب ان میں ہونے سے بچیں، اس کی کوشش بھی کریں اور اس کے لیے بھرپور دعا بھی کریں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو منفی پلاننگز کرتے ہیں نا لوگ، آج ہمارے درمیان بھی موجود ہیں، بعض دفعہ اپنے عمل سے، بعض دفعہ زبان سے، یعنی ایک کی بات دوسرے کو کرنا، فتنہ کرنا۔ اور یہ جو جماعت ایک ساتھ اکٹھی ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جماعت کو منتشر کرنے پر کردار ادا کرتے ہیں، اور اس میں ہوتا کیا ہے، ایک کام کرنے والے کی دوسرے کام کرنے والے سے بات کرنا۔ ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جو ایمان میں کمزور مسلمان ہوتے ہیں نا وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی چیزوں سے بچائے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم مل کر دین کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ مومنوں کی صفت کیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، مل کر کام کرتے ہیں دین کا۔ لیکن اس میں کچھ ایک دو لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو منافقوں والا کردار ادا کرتے ہیں، جو دین کو پروموٹ کرنے کی بجائے دین کو نقصان دینے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ اداروں میں، مدارس میں لوگ آتے ہیں اور یہاں پر ان کا گیٹ اپ بڑا ہی نیکوکار والا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنی دنیا میں پلٹتے ہیں تو وہ بالکل ہی چینج ہوتے ہیں۔ کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ قرآن پڑھنے والے ہیں، کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ احادیث پڑھنے والے ہیں، بالکل ہی چینج ان کا گیٹ اپ ہوتا ہے، بالکل ہی چینج ان کا عمل ہوتا ہے۔ نمازوں میں وہ سستیاں کرتے ہیں، اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دو رخا ہونے سے بچائے۔
بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ ہم یہاں کلاس میں تو الحمدللہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بڑا ہی نیک کام بظاہر ہم کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہماری جو خلوتیں ہیں وہ آلودہ ہوں. اور وہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں کس طرف اشارہ کر رہی ہوں، کیونکہ موبائل تو سبھی کے ہاتھ میں ہے نا اب تو، الا ماشاء اللہ کہ کوئی یہ اسمارٹ فون استعمال نہ کرتا ہو. تو اپنی نظروں کی حفاظت کرنا. اس وقت آپ کی خلوت میں عمل آپ کو بتائے گا کہ آپ کتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. ہر چیز دیکھنے کی نہیں ہوتی، ہر چیز سننے کی نہیں ہوتی. ہم سب نے اپنی خلوتوں کو یعنی اپنی تنہائیوں کو بھی آلودہ ہونے سے بچانا ہے، کیونکہ منافقین دو رخا ہوتا ہے. ایک طرف تو وہ مومنین کی جماعت میں بڑا ہی نیکوکار شو ہو رہا ہوتا ہے، اور الگ سے جب اپنی دنیا میں جاتا ہے، اپنے لوگوں میں جاتا ہے، یا پھر وہ تنہائی میں ہوتا ہے، تو وہ انتہائی گندے کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. الحمدللہ ہمارا یہ لیسن یہاں مکمل ہو رہا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اگر آپ نے تھوڑا سا غور و فکر کیا ہو تو یہاں جو منافقین کے ساتھ سختی برتنے کا کہا گیا، اور میں نے جو اس کو ڈیفائن کیا ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کی بری باتوں کو کھول دیا جائے، ان کی شہادت کو نہ مانا جائے، ان کو مشوروں سے بھی الگ رکھا جائے، انہیں کوئی عہدہ بھی نہ دیا جائے، ان کے ساتھ میل ملاپ بھی نہ رکھا جائے. یہ کوئی چھوٹی باتیں ہیں؟ یعنی جس شخص کے ساتھ بھی اگر آپ یہ کر رہے ہوں تو کتنی بڑی بے عزتی ہے. تب سوچ رہی تھی میں اس چیز کو، تو مجھے خوف آ رہا تھا کہ منافقت کی یہ سزا دنیا میں اگر ملے تو جینا مشکل ہو جائے. لیکن پھر بھی ان منافقوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لیکن اس طرح کی سختی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ سختی بسا اوقات انسان کے بھلے کے لیے ہوتی ہے. بعض لوگ پیار کی زبان نہیں سمجھتے تو ان کے ساتھ پھر سختی کی جاتی ہے، اور یہ سختی بھی اسلام کی فیور میں تھی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو آپ کچھ بھی نہیں کہیں گے اور کسی طرح سے بھی ان کو یہ بتائیں گے نہیں کہ آپ ان منافقتوں کو چھوڑ دیں، ان کی تربیہ نہیں کریں گے، تو پھر تو کسی صورت وہ سدھریں گے نہیں. کیونکہ منافق اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں اور باقی سب غلط ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ یہ منافقت ان میں اس لیے بھی آ رہی تھی کیونکہ ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ اوور سمارٹ بھی تھے. یعنی یہ اس چیز کے اعتبار سے اپنے آپ کو بڑے ہی عقل مند کہتے تھے کہ دیکھو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو جہاد سے بچا لیتے ہیں، دیکھو ہم کس طرح سے اپنے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ سے بچا لیتے ہیں. ہمارے تو پیسے بھی بچ گئے، ہماری تو جانیں بھی بچ گئیں، اور ہم صرف مسلمان ہوئے تاکہ ان مسلمانوں سے ہمیں کوئی خطرہ نہ ہو. کیونکہ اگر یہ کفار ہی رہتے تو obviously ان کے خلاف جنگ ہوتی. تو یہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اسمارٹ سمجھتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی ساری ان سازشوں کو کھول دیا. ہم دیکھیں تو آج بھی یہ منافقتیں ہو رہی ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ دین کو سرو کرنے کے بجائے نقصان دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے ہونے سے بچائے. اچھا یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ میرے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کر. اچھا یہ دعا اپنے پیاروں کو بھی دیا کریں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں سے خوب خیر جاری کرے. اپنے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کا بہترین کام مجھ سے لے اور پھر اس کو قبول بھی کر، اور مرتے دم تک یعنی میری زندگی کے آخری لمحے تک تو مجھ سے دین کا کام لیتا رہے. میری جان سے، میرے مال سے تو مجھے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت زیادہ اس کی دعا کیا کریں، کیونکہ دیکھیں جب ہم ان منافقوں کا بیان پڑھتے ہیں نا تو ہم سب اپنا احتساب کرتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں. منافق تو اپنے آپ کو چیک ہی نہیں کرتا. اگر آج کوئی اپنا احتساب کرتا ہے یعنی اپنا محاسبہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہے، تبھی تو اپنے آپ پر چیک لگائی اس نے. منافق تو اپنے آپ کو غلط سمجھتا ہی نہیں. تو بہت زیادہ اس میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کریں کہ اپنا رول اپنے گھروں میں بھی بہت پازیٹیو رکھیں، اور یہ جو نیگیٹو پلاننگز ہوتی ہیں اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اگر کوئی کر بھی رہا ہو تو اس سے پرے رہیں، کیونکہ یہ چیز آپ کو منافقت میں مبتلا کر دے گی. ایک اور تلاوت سنتے ہیں ان آیات کی. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج دین پر عمل کرنا آسان ہے؟ اپنے آپ کو پیور رکھنا، نیکی کی زندگی گزارنا، تقوی سے بھری زندگی گزارنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو بالکل سیدھا رکھنا. میں ان سب چیزوں کو جب سوچ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کی فرما برداری والی زندگی جو ہے وہ نو ڈاؤٹ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے. اس دنیا میں عمل کی مشقت ہم سب پر ڈالی گئی ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ جب ہم نافرمانی کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے اگر ہم نافرمانی کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ زیادہ بے سکونی ہے، جس کا ایفیکٹ آپ بے شک بعد میں محسوس کرتے ہیں. اس نافرمانی میں لطف ضرور آ رہا ہوتا ہے، ٹیمپرری ہوتا ہے وہ، اور پھر جیسے ہی اس حالت سے ہم نکلتے ہیں بے چینی، بے سکونی، اضطراب ہم سب کے اندر آنے لگتا ہے. پھر یہ کہ یہ جو گناہ کا بوجھ ہوتا ہے نا، یہ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ تو فیل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے یہ چیز بھی ختم ہو جاتی. میں دیکھ رہی تھی کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہیں، کفار میں سے ہیں، اپنی زندگیوں میں بڑے مگن ہیں، لیکن آپ دیکھیے ان کی زندگیوں میں جو ڈپریشن ہے بہت زیادہ ہے. ہم ان کی زندگیوں کو اگر ٹٹولیں تو خودکشی سب سے زیادہ ان میں ہے. اسی طرح سے ڈپریشن کا مرض ان میں سب سے زیادہ ہے. حالانکہ سب کچھ ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی فرمانبرداری کی حالت میں نہیں ہے. آج ہماری یوتھ بھی یہ سوال کرتی ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، لیکن میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا نو ڈاؤٹ ڈیفیکلٹ ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈیفیکلٹ وہ ڈپریشن ہے جو گناہوں کے بعد آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو الحمدللہ یہ لیسن مکمل ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.